अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। तो चले जी, नावल का आगाज़ करते हैं। मोटर दरवाज़ा खोलो। आदिल ने अपने लहजे को सख्त करने की कोशिश की। मैं नहीं खोलूंगी, उर्वा ने भी जल्दी से जवाब दिया था। और ऐसे में वो जो हरकत कर आई थी, अब उसका खमियाजा भुगतने में से डर लग रहा था। आदिल खान ने उसे इतना जिच कर दिया था कि बेसाख्ता ही वो अमल उससे हो गया था। वरना शेर के मुंह में हाथ डालकर कौन अपनी जान गंवाना चाहता है। मोटर दरवाज़ा खोलोगी या फिर मैं खुद ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊं। आदिल ने उसे धमकी दी। मैं बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मैं जानती हूँ जब मैं बाहर आऊंगी तो आप मुझे सज़ा देंगे। और वह जल्दी से अपने दिल की बात ज़बान पर ले आई थी। तुम दरवाज़ा खोलती हो या फिर नहीं। याद रखो कि जब तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी और ताख़ीर करती रहोगी, इतनी ही तुम्हारी सज़ा भयानक होगी। आदिल खान ने आने वाले हालात के बारे में उसे पहले ही आगाह करना चाहा। अगर आपने मुझे कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और फिर कभी मानूंगी भी नहीं। ये बात आप याद रखिएगा। उर्वा ने अपनी आवाज़ में ढेरों मासूमियत सजाए रूहानी चेहरा बनाते हुए कहा कि शायद आदिल को उस पर रहम आ जाए और वो उसे बख्श दे। लेकिन मुकाबल को तो ऐसा कोई भी इरादा नज़र नहीं आ रहा था। वो दरवाज़ा खटखटाते उर्वा को बाहर आने पर आमादा कर रहा था। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी इस रूम की डुप्लीकेट की लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं। आदिल खान ने इस बार धमकी देते हुए कहा। वो जाने ही लगा था कि अचानक से ही खटक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर आदिल खान ने अपनी मुस्कुराहट छिपाई और उसकी तरफ रुख मोड़ते कमरे के अंदर जाते दरवाजे को दोबारा से लॉक कर दिया था। और वह की डरी सहमी हुई हालत को देखकर दानियाल खान का दिल चाहा कि वो कहका लगाए। लेकिन इस वक्त तो वो सिर्फ और सिर्फ उर्वा को तंग करना चाहता था और आखिर उसे सजा भी तो देनी थी। उसकी हिम्मत कहते हुए अपने शोर पर हाथ उठाने की। मैं आइंदा ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी। उर्वा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो उसे सरता पैर घूर रहा था। नहीं, तुम्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी, वरना दोबारा से तुम ऐसे ही कोई हरकत ज़रूर सर अंजाम दोगी। आदिल ने उसके इर्द गिर्द गोल दायरे की सूरत में घूमते कहा। आदिल खान के इस अंदाज को देखकर उर्वा के हाथों की हथेलियां पहले से ही भीग गई थी। न जाने वो उसे कौन सी सजा देने वाला था, जिसको सोचते ही उर्वा को अपनी हालत पतली होती नजर आई। तो बताओ, क्या सजा दी जाए तुम्हें। फिर वाकई पतली होती हालत को देखकर न जाने क्यों बार बार मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता कर रही थी। लेकिन वो हनूद अपनी मुस्कुराहट को छुपाए उर्वा को तंग करना जैसे खुद पर फर्ज करना चाह रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। पक्का वादा ले लें मुझसे। उर्वा ने उसे बाहर बेबस होते कहा था। ऐसे कैसे इतनी आसानी से जाने दूं। तुमने अपने शोर पर हाथ उठाकर गुनाह किया है। मुझे पता है अगर अभी मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम आगे से दोबारा ऐसी हरकत ज़रूर करोगी। आदिल खान ने उर्वा के रूहानी होते चेहरे की तरफ देखते हुए ज़रा सी भी नरमी से बात नहीं की थी। वो हनूज सर्द लहजा ही अपनाए हुए था इससे बात करते वक्त, ताकि उसके दिल में ज़रा सी भी नरमी न जागे। तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम मुझे अपनी असाइनमेंट 5 बार मुझे लिख कर दोगी, वो भी आज के आज ही। और कल सुबह मैं क्लास में चेक करूंगा, चाहे फिर तुम्हें सुबह तक ही ये काम क्यों ना करना पड़े। आदिल खान ने बड़े मज़े से उसे सज़ा सुनाई थी। बगैर उसकी हालत को देखे, क्या आपका दिमाग तो ठीक है। एक असाइनमेंट मुझसे एक बार बनाई नहीं जाती, 5 बार बनाने का कह रहे हैं। उर्वा ने अपनी आंखों की पतलियों को नाकाबिल हद तक फैलाते हुए कहा। हाँ, यही तुम्हारी सज़ा है। अब अगर शोर पर हाथ उठाने की गलती की है तो सज़ा भी तो इतनी ही भयानक होनी चाहिए ना। आदिल खान अब बड़े मज़े से सोफे पर बैठा उसकी हालत देख रहा था, जो बस रो देने को थी। आप बहुत ही बुरे हैं। और वह की आंखों से बाकायदा आंसू बहना शुरू हो चुके थे। जल्दी से अपने काम पर लग जाओ, वरना यकीनन सुबह यूनिवर्सिटी में तुम सोई हुई मिलोगी मुझे। और वह मरती क्या ना करती कि मुतरादिफ बैठी अपनी असाइनमेंट की सज़ा कंप्लीट करने लगी। जानती थी आदिल खान के बारे में, जब तक वो उसकी सज़ा कंप्लीट ना करवा लेता वो ना जहाँ से खुद हिलता और ना ही उसे हिलने देता। उसको बार बार नींद आ रही थी। नींद के झोंके से उसका पूरा जिस्म हिल कर रह जाता। आदिल खान हनूद उसे नज़रअंदाज किए अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ था।
साथ ही साथ एक नज़र उस पर भी डाल लेता। सुबह के तकरीबन 4 बजे के करीब उर्वा ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक बार, अभी 3 बार और भी रहती थी। अब मजीद उससे बैठा नहीं जा रहा था। उसकी कमर अकड़ चुकी थी, दर्द उसके पूरे जिस्म में सरायत कर रहा था। बेसाख्ता ही उसे अपनी किस्मत पर ढेरों रोना आया। कैसा शोहर मिला था उसे जो खुद ही जिच करता, और अगर वो बदले में ज़रा सा भी रिस्पॉन्स करती तो उसके बाद सज़ा भी उसी को मिलती। क्या करती है वो मासूम सी मोटी सी लड़की। बस कभी मौका मिला भूख जाना के भाई के पास मैं बस कभी मौका मिला भूल कर भी बस कभी मौका मिला भाग जाना है मैंने भाई के पास। यही सब कुछ सोचते सोचते ही वही सोफे पर बैठती ही नींद की वादी में गुम हो चुकी थी। आदिल खान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो अपने चेहरे पर ढेरों मासूमियत लिए उसी की सोफे पर नीम दराज हो चुकी थी उसी सोफे पर नीम दराज हो चुकी थी, लेकिन अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करके। बेसाख्ता इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था, जो उसकी सज़ा पूरी करके ही हुई थी। उसे ढेरों प्यार आया मोटो पर, जो कि वक्ती था। उसे नहायत ही नरमी से अपनी गोद में उठाते वो बेड पर लेकर लेटाया, और साथ वो खुद भी लेट गया था। वो भी थकन से चूर था। आखिर सारी रात उसने भी तोरबा के साथ जागकर ही गुजारी थी। भले वो सिर्फ बैठा हुआ ही था, लेकिन जागा तो था। इसीलिए बेड पर लेटते ही वो भी नींद की वादियों में गुम हो चुका था। तो मुझे सिर्फ ये बता दे, मुझे किसी कुत्ते ने काटा है क्या, या मैं तुझे पागल दिखता हूँ? हसाम गुस्से से गरजा तो अफनान ने दिल में कहा। हाँ ठीक ही कहा, लेकिन कह ना सका। वो यार ऐसी बात नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तो फिर बता, मैं तुझे आखिर दिखता क्या हूँ पागल? मुझे भला एयरपोर्ट बुलाकर अपनी सास के साथ गधे पर सवार होकर चला गया? क्या मुझे वहाँ लड़कियाँ ताड़ने बुलाया था? बस इतना बता दे। अबे रिलैक्स यार, गुस्सा न कर। अचानक मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, वरना मैं तुझे मैसेज कर देता। फिर अपने साथ फिर अपने साथ गुजरा ना फरामोश वाक़या हसाम खान को सुनाते हुए अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगा। मुझसे बीच पर मिलने आ जाना, ज़रूरी काम है। हसाम ये कहता कॉल काट गया। फवाद कंधे उचकाकर अपनी अम्मी का पैगाम किरण खाला को देने घर चला गया। डैड मैं ठीक हूँ, आप ना परेशान हो, मेरे लिए इतना सारा। मैं पुप्पो जान के साथ ही हूँ, आप चाहें तो बात कर लें अपनी बहन से। यहाँ सब भी बहुत अच्छे हैं, पुप्पो भी, जमल भी और माइक पुप्पा भी बहुत अच्छे हैं। बस इनके पड़ोस में एक नमूना रहता है, बड़ा कोई बदमज़ा और गंदा और सड़ी हुई शक्ल का मालिक है। वो अपनी बात पर खुद ही खिलखिला उठी। मुख्तियार भी मुस्कुरा उठे। अच्छा अच्छा, चलो शुक्र है मेरी शहजादी महफूज हाथों में है और ठीक है, खुश है, और कुछ नहीं चाहिए डैड को। आहो आहो डैड, बस अभी मैं फ्रेश होकर नाश्ता करूंगी और अपनी दोस्त के पास जाऊंगी। दमल के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। वो हंसते मुस्कुराते अपनी डैडी को आज की रूटीन बताने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी किस्मत में क्या है क्या नहीं। उसने टूट कर बिखर जाना है। वो कांच की गुड़िया धोखा खा रही थी। चलें डैड, अपना ख्याल रखना, मैं ज़रा मदद कर रहा हूँ फूफो और जमल की, वो नाश्ता बना रही हैं। मुख्तियार साहब को अलविदा कलमात कहकर वो कॉल कट कर गई। आय हाय फूफो, इतना अच्छा नाश्ता, मेरे नाक के दस्तने गवाही देंगे मेरी फूफो के हाथ में जो जायका हुआ कहीं नहीं है। कबाब का हाफ पीस मुंह में डालते वो दिल से तारीफ करती हुई बोली। नाक नहीं मेरी बहन, तुम्हारा मुंह गवाही देगा। जमल ने उसके सर पर एक चीज रसीद करते झिलमिला जुमला ठीक किया तो उनके साथ किरण बेगम भी हंस दी। अच्छा, तुम्हारा जहाज का सफर कैसा रहा? बहुत गंदा और मनहूस, ना पूछो, अभी अब कहीं आने लग जाएंगी, वो गंदा सा मुंह बनाकर बोली। वो तुम लोगों के पड़ोस में जो गेंडा रहता है, दूर का रिश्तेदार, उसने नाक में दम कर रखा था। बहुत ही कुछ चीप और बेहया इंसान है। वो दोनों बाहर डाइनिंग टेबल सजा रही थी तो जमल ने पूछ कर गलती की, जिस पर फाइका को तो कुछ बोलने का मौका चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, हद से ज़्यादा, और वो सबको फखर से कहती थी उसकी ज़्यादा बातें उसके डैड से अलावा कोई नहीं सुन सकता। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता उसका मुख्तियार साहब के साथ था, जैसे वो अपना सब कुछ मानती थी। बचपन से आज तक मुख्तियार साहब ने उसे माँ की या किसी और रिश्ते की कमी महसूस होने नहीं दी। उनके लाड़ प्यार की वजह और इतने मालो दौलत के बाद भी इसमें कभी गरूर अकड़ ना आया, ना वो बागी हुई। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? फवाद भाई बहुत अच्छे हैं, तुम ख्वाह मख्वाह उन्हें बुरा भला कह रही हो। इतने टाइम से हमारे साथ रह रहे हैं, कभी भी गलत निगाह नहीं उठाई। हमारा एक दूसरे के घर काफ़ी आना जाना होता है, और फवाद भाई तो ज़्यादा यहाँ होते भी नहीं। कभी कभार महीने में एक हफ्ता गुजारने आ जाते हैं, ज़्यादातर वो लंदन में होते हैं।
ہیں لندن میں؟ کیوں؟ ضرور وہاں بھی اوگینڈا اپنے منہ سے اگلنے والی گندی باتوں کا وائرس پھیلانے گن ہوگا، وہ ناک چڑھا کر بولے گی، اور زمل اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بس کر دو فائقہ ذائقہ، ورنہ میرا اب فواد بھائی تو یہاں نہیں ہے وائرس پھیلانے کے لیے، البتہ میں نے ہنس ہنس کا ضرور پھیلا دینا ہے۔ ابے ہٹ گندی، ایسا ہرگز نہ کرنا، میرے ناک میں جو یہ بال ہے یہ بہت کمزور سے ہے، اتنی گندی بدبو کو ہرگز نہیں سہ سکتے، پھر پہنچ جاتے رہنا مجھے ہاسپٹل۔ فائقہ نے اس کے کندھے پر اچھی طرح رسید کی تو زمل کی ہنسی کو بریک لگا۔ اچھا بس فواد بھائی کے لیے موڈ خراب مت کرو، اسے ہم مل کر کسی دن مزہ چکھائیں گے۔ زمل اس کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر کچھ شرارت سے بولی تو فائقہ کھلکھلا اٹھی۔ ماما نے کہا ہے رات کو صبح آنٹی کی طرف چلیں گے، فواد بھائی نے انہیں تمہارے متعلق بتایا ہے تو انہوں نے ہمیں رات کے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ زمل اس کی باتوں پر بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ ایسے نہ ہو کہ اس مینٹل سانڈ بوڑھے نے کھانے میں زہر وغیرہ ملایا ہو، وہ ناک سکڑ کر بولی کہ زمل پھر سے ہنس پڑی۔ واقعی اسی کے ماموں کی بیٹی حد سے زیادہ فنی تھی اور بچکانہ حرکتیں کرتی تھی۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، وہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اب ایسا ہرگز نہیں۔ ابھی وہ لوگ مزید باتیں کرتے کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر فواد رازداری سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی سب سے پہلے چھپکلی پر نظر پڑتے اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ سامنے سے آتے سانڈ کو دیکھ کر فائقہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ مقابل بھی اسے سامنے دیکھ کر اچھا خاصا منہ بنا گیا۔ زمل نے اسے سلام کر کے بیٹھنے کا کہا، فواد بھی سلام کا جواب دے کر بیٹھ گیا۔ زمل جتنی پیاری اور تمیزدار تم ہو اتنی پڑوسیوں کو بھی سکھا دو، سلام کرنے کی تمیز ہی آ جاتی۔ فواد زمل کو دیکھتے اشارہ فائقہ کی طرف کرنے لگ گیا۔ صحیح کہا زمل، سکھا ہی دو اپنے پڑوسیوں کو، پتہ نہیں کون سے فالتو پڑوسی اور رشتہ دار پالے ہوئے ہیں دور کے۔ فائقہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، فواد کی جانب دیکھتی تنزیہ انداز میں زمل سے کہنے لگی، یہاں کس کام سے آنا ہوا بڈھے؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی، میری خالہ کا گھر ہے، میں جب چاہوں آؤں، اگر کسی کو مسئلہ ہے یہاں سے جا سکتا ہے۔ آنکھیں گھماتے فواد تنزیہ بولا۔ زمل کی آنکھیں ان دونوں کی تکرار پر حیرت سے پھیلی تھی، جو ایک دوسرے کی سوتن سے کم نہ لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی مزید دونوں کے درمیان بحث ہوتی کرن بیگم پراٹھے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تو فواد نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ باقی سب بھی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ خالہ لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گیا، فواد سب کو ناشتے کے لیے بیٹھتے دیکھ شرمندگی سے بولا۔ ارے نہیں میرا بچہ، ٹھیک ٹائم پر آئے ہو، آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ کرن بیگم اسے پاس آنے کے لیے کہنے لگی۔ نہیں خالہ، آپ لوگ کر لیں، اس نے انکار کر دیا، اسے اچھا نہ لگا تھا۔ میری بات نہیں مانو گے، ناراض ہو جاؤں گی۔ کرن بیگم نے دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ خالہ امی جان نے مجھے بھیجا تھا کرن خالہ سے وہ زیورات لے آؤ جو میں نے ان کے پاس رکھوائے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد فواد نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو کرن بیگم اسے لے کر آنے کا کہہ کر روم میں چلی گئی۔ زمل برتن اٹھاتے کچن میں چلی گئی۔ اپنے گھر میں ناشتہ نہیں ملتا جو صبح صبح میری پھوپھو کے گھر منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ فواد سن چکا تھا۔ میرا تو اپنا گھر ہے، جب چاہے آؤں کھاؤں پیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے گھر کھانے کو نہیں ملتا تھا؟ چھپکلی کے منہ اٹھا کر آ گئی پھوپھو کا راشن ختم کرنے، تمہارے باپ کا نہیں اپنی پھوپھو کا ختم کرنے آئی ہوں۔ منہ بند رکھو اپنا، عزت سے بات کرو۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی تیز تار لہجے میں بولی، یہ بھی تمہارے باپ کا خریدا ہوا گھر نہیں ہے جہاں تمہاری سڑی ہوئی شکل کی وجہ سے میں نہ آؤں۔ میری خالہ کا گھر ہے، جب چاہے آؤں گا۔ تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ وہ بھی غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہنے لگا کہ وہ اس کی جانب دیکھتی مٹھیاں بھیج گئی۔ اچانک پیٹ میں درد سا اٹھا، اف اللہ! اس کی زبان سے الفاظ نکلے اور ہاتھ پیٹ پر گئے۔ کیا ہوا؟ فواد اس کی آنکھوں میں اچانک سے پانی جمع ہوتے دیکھ انسان ہونے کے ناطے پوچھنے لگا، تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو، وہ نم آواز میں بولی۔ کل رات سے 5 سے 6 دفعہ اسے اچانک پیٹ میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر فواد اس کی لمبی زبان کو اگنور کیے پھر سے پوچھنے لگا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اب پتہ لگا کیا؟ خوش نکلو، اب پتہ لگ گیا؟ خوش نکلو اب ادھر سے، منحوسیت پھیلائی ہوئی ہے۔ ضرور یہ پیٹ میں درد بھی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ ناشتے کرتے وقت جو پاگلوں کی طرح ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اوہ ہیلو پاگل خانے سے بھاگی ہوئی عورت، یہ میری وجہ سے درد نہیں ہو رہا، تمہارے اندر گیس جمع ہو گیا ہے، وہ بھی آگ بگولا کرنے والا۔ جواب دیتے اسے بھڑکا گیا، تمیز نہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی، سانڈ جیسی شکل ویسی ہی بے حد گندی باتیں ہیں، ہر کسی میں ہوتا ہے، ہر اس میں شرم کیسی؟ اپنی فالٹ، یہ کامن مسکراہٹ
ضبط کرتے وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا، دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے جاہل انسان۔ وہ یکدم بھڑک گئی، جا ہی رہا ہوں، ویسے بھی تمہارے پاس رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ابھی سے مجھے ہلکی ہلکی بو آ رہی ہے۔ پھپھو، وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر چیخی، دل چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے پاگل جاہل انسان کا سر پھاڑ دے۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ بس میرا ایک مشورہ سنو، تمہارے کام آئے گا۔ اب اگر تم برا مان رہی ہو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، جلدی بکو ورنہ جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ، ہاضمے کی گولی کھاؤ، اور برائے مہربانی ہم پڑوسیوں کا خیال کرتے اپنے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا لینا۔ جاہل گوار ان پڑھ، تم چپ ہوتے ہو یا ماروں؟ پاس پڑے شیشے کا گلاس اٹھا کر فائقہ اسے مارتی کہ کرن بیگم زیورات لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ غصے سے ایک نگاہ فواد خان پر ڈال کر وہ پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا بیٹا، غصے میں کیوں تھی؟ کرن بیگم پریشانی سے فواد سے پوچھنے لگی جو بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ پتہ نہیں خالہ، آپ خود پوچھ لیں۔ یہ لو بیٹا، صبا کو میرا سلام دینا۔ کرن بیگم نے ہاتھ میں پکڑے زیورات فواد خان کو تھمائے تو وہ بھی خدا حافظ کہتے چلا گیا۔ گڈ، یہی امید تھی تم سے جگر کے ٹکڑے۔ سلطان اس کا کندھا تھپ تھپاتے بولا تو وہ مسکرا اٹھا، لیکن اگلے ہی پل لب آپس میں پیوست کر گیا جیسے کفل پڑ گئے۔ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد سلطان تمہیں خوشی بھی ہوگی اور غصہ بھی آئے گا، لیکن تسلی سے اور اطمینان سے کام لینا، تمہارا غصہ اور جنون ہمارے ہر آنے والے مشن پر پانی پھیر سکتا ہے، اس لیے ٹھنڈے اور پرسکون ہو کر سننا۔ میرے باپ مت بنو آفی، وہ دانت کچکچا کر اس کی جانب دیکھتے ماتھے پر بے شمار تیور ڈالے کہنے لگے، فی الحال تو تمہارا جگر کا ٹکڑا بن کر بات کر رہا ہوں، اگر کسی دن باپ بننے کا وقت آیا وہ بھی بن جاؤں گا جیسے تم میرے بنے ہو۔ وہ اس کی جانب سرد مسکراہٹ پاس کر کے کہنے لگا کہ سلطان نے پاس پڑا کشن اسے دے مارا، میں جا رہا ہوں اپنی بہن سے ملنے، تم سنو یہ ریکارڈنگ، کیا پتا تمہیں مل جائے تمہاری بہن۔ کون سی بہن؟ وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر بولا، اور آخر ایسا بھی کیا ہے اس ریکارڈنگ میں جو عفنان پہیلیاں بھجوا رہا تھا؟ سن لو، خود پتہ لگ جانا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو کمینے؟ اپنی گڑیا سے ملنے؟ عفنان نے یک لفظی جواب دیا، وہ یونی میں ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ۔ جانتا ہوں وہی جانا ہے۔ وہ مسکرایا، مسکراہٹ میں بہت کچھ تھا جس کا مفہوم سمجھتے سلطان بھی کہکا لگا اٹھا، بیسٹ آف لک۔ سلطان نے اسے ابھی وشز دی تو وہ لمبی لمبی ڈگ بھرتا اب یونی کی جانب اپنی گاڑی دوڑا گیا۔ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا، اب وہ بھی عادل خان کی طرح ٹیڑھا بن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عادل خان نے گاڑی یونی کی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی۔ اندر جانے سے گارڈ نے اسے نہیں روکا، وہ عفنان اور سلطان شاہ کو اچھے سے جانتے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ پرنسپل کے کیبن میں داخل ہوا جو خالی تھا۔ چاروں طرف نظریں دوڑائی تو کسی کو نہ پایا، وہ کرسی پر برہمن ہو گیا۔ جب پرنسپل اندر آتے دکھائی دیے، عفنان شاہ نے خوش اخلاقی سے ان سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو مسٹر عفنان، ہاؤ کین وی ہیلپ یو؟ پرنسپل انگلش میں کہتے عفنان سے آنے کی وجہ معلوم کرنے لگے۔ یس آئی نیڈ ہیلپ، ایکچولی آئی ایم ہیئر ٹو پک اپ مائی سسٹر ہیئر، مائی سسٹرز ہسبینڈ واز پرفارمنگ دا ڈیوٹیز آف اے پروفیسر۔ وہ لبوں پر سے شیطانی مسکراہٹ سے جائے عادل خان کا پول کھولنے لگے۔ واٹ؟ بٹ مینی میرڈ پروفیسر ہیئر از اے اسٹوڈنٹ؟ پروفیسر حیرت سے بولے۔ پروفیسر عادل خان، ہی از مائی سسٹرز ہسبینڈ، کال ہم سو دیٹ آئی کین ٹیل ہم دیٹ آئی ایم ٹیکنگ مائی سسٹر ہوم۔ عادل جیسے جیسے بتاتا گیا، پرنسپل کے ماتھے پر بل کا جال مزید گہرا ہوتا گیا۔ یہ یونی کی پالیسی کے خلاف تھا، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ میں رہنا۔ عفنان کا چہرہ مسکراہٹ روکنے کے باعث اچھا خاصا سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب یونی کے اصولوں کے خلاف ہے، تبھی تو اس نے اپنے سالے کو مزہ چکھانے کے لیے چھیڑی تھی۔ اوکے، آئی ول کال۔ پروفیسر جاوید کی کلاس سے نکلتے پروفیسر عادل خان کلاس میں داخل ہوا تو ہر جگہ گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ساری لڑکیاں گزرے دنوں کی طرح اب بھی مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ہینڈسم، اور ڈریسنگ کے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، وہ سوٹ بوٹ پہن کر کھڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ آج ہم پڑھیں گے پودوں کے بارے میں۔ بورڈ پر مین ٹاپک کا نام لکھتے وہ سیدھا ہوتا کلاس کی جانب متوجہ ہوا تھا جب اس کی نظر آخری سیٹ پر منہ چھپانے کی کوشش کرتی عروہ پر پڑی جو کل رات سے اس سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ عروہ کی آنکھیں عادل خان کو دیکھ کر ابل پڑی تھیں، جس کا پیریڈ آج نہیں تھا۔ وہ خوش ہو کر ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ پھر سے ٹپک پڑا۔ عادل خان نے خاموشی سے اپنا لیکچر دینا شروع کیا، نظر بھٹک بھٹک کر اپنی موٹو پر جاتی جو اپنی سفید رنگت کو سرخ کیے بڑے بڑے اینک پہنے بری طرح اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ عادل خان جانتا تھا اس کا دھیان لیکچر کی جانب نہیں ہے، وہ بس ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے لیکچر کی جانب متوجہ تھا۔ آئی ہوپ آپ سب کو آج کا لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب میں آپ سب سے کچھ سوالات کروں گا۔ آج
کے ہی ٹاپک کے متعلق جو میں نے پڑھایا ہے۔ مس کشش اسٹینڈ اپ۔ عادل کے کہنے پر ایک خوبصورت پیاری لڑکی جلدی سے کھڑی ہوگی۔ مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں، کوئی بھی ہو جو میں نے ابھی پڑھایا۔ پھر کشش نے مین پوائنٹ بتایا تو عادل خان نے اسے بٹھا کر 2 سے 3 لڑکیوں کو اور کھڑا کر کے پوچھا، اور وہ شکر ادا کرنے لگی، چلو آج اسے کھڑا نہیں کیا، جان چھوٹی تھی۔ اسٹینڈ اپ۔ مس عروہ مجھے سمری بتائیں۔ ربی زدنی علما، یا اللہ کوئی کرشمہ کر دو، 1-2 پوائنٹ یاد کروا دو، پھر سے بے عزتی ہو جاتی۔ وہ ربی زدنی علما پڑھتی کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ جی بولے مس عروہ، ہم سب آپ کو سننے کے منتظر ہیں۔ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ اس کی طرف دیکھتے بے حد نرمی سے بولا، ربی زدنی علما۔ وہ منمناتی اونچی آواز میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ اس وقت اسے صرف یہی دعا یاد تھی اور کچھ نہیں۔ عادل نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا، جس سے اس کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ آپ سے جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں، وہ تیز لہجے میں بولا۔ عروہ نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینج لی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ عادل کا فون رنگ ہوا۔ وہ سب کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ کر کال اٹھاتے کانوں سے لگا گیا۔ اوکے آئی ایم کم سر آفٹر 3 منٹ۔ 2-3 لفظوں پر مشتمل گفتگو کر کے وہ کال کٹ کر گیا۔ عادل اب عروہ کو دیکھتے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ پرنسپل نے اسے فوراً آفس آنے کا کہا تھا۔ یس سر، میں آئی کم ان؟ عادل پرنسپل کے روم کا ڈور ناک کر کے اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ پرنسپل نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو اندر داخل ہو گیا۔ آنکھیں تو حیرت سے تب کھلی جب عفنان شاہ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو 3 پیس نیوی بلو کلر کی شرٹ کے اوپر ہم رنگ کوٹ پہنے ہینڈسم ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سالے اور بہنوئی کا ٹکر کا مقابلہ تھا حسن میں۔ تم؟ وہ چیختا کہ پرنسپل کو دیکھتے اپنے لہجہ کنٹرول کیا۔ ماتھے پر بنے لاتعداد بال گواہی دے رہے تھے عفنان شاہ کو دیکھتے۔ اس کا موڈ اچھا خاصا بگڑ گیا تھا۔ پروفیسر عادل، کیا یہ لڑکا آپ کی وائف کا بھائی ہے؟ پرنسپل عادل کو ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے پوچھنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عادل نے ہاں میں سر ہلایا۔ دل تو کر رہا تھا اس کا عفنان شاہ کی بدتسی توڑ کر رکھ دے، جو اس کی یونی تک پہنچ چکا تھا۔ ضرور پرنسپل کو بھی عروہ اور اس کے ریلیشن کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ کیا آپ کو یونی کی رول نہیں پتا؟ یہاں پروفیسر اور اسٹوڈنٹ ریلیشن میں نہیں رہ سکتے۔ پرنسپل غصے سے عادل خان کو دیکھ کر کہنے لگا۔ عفنان منہ پر ہاتھ جمائے دبی دبی ہنسی کے ساتھ عادل کو دیکھنے لگا تاکہ وہ مزید آگ بگولا ہو۔ سوری سر، بٹ ایک اسٹوڈنٹ ہونے سے پہلے مس عروہ میری وائف ہے، پروفیسر ہونا میرا ایک پیشہ ہے۔ عفنان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا کہ پروفیسر کے چہرے پر ناگوار تاثرات نمودار ہوئے۔ سوری پرنسپل، بٹ مجھے لگتا ہے اگر انہیں پہلے ہی علم تھا یونی کی پالیسی کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ ایجوکیشن والی جگہ پر ایسے رشتے باقی اسٹوڈنٹ پر برا اثر کر سکتے ہیں۔ عفنان نے شیطان بنتے عادل اور پرنسپل کو لڑوانا چاہا۔ عادل نے اسے خونخوار گھوری سے نوازا کہ آپ ہی کو لگا وہ اسے زندہ نہ نگل لے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اسٹوڈنٹ پر میرے کسی بھی رشتے سے کوئی اثر ہوگا، تو بہتر ہے تم غلط فہمی پیدا مت کرو یہاں پر۔ عادل اپنے لب دباتے ہوئے سخت نظروں سے عفنان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا یہاں پر، میں تو صرف بات کر رہا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے رشتے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، پھر کیا پتہ ایسا نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دماغ پڑھنے لگ گئے ہو، اور تم ایک کا نہیں ایک وقت میں ان گنت لوگوں کا پڑھ لیتے ہو، تبھی تو تمہیں علم ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان پر میری باتوں کا یا میرے کسی بھی رویے کا کیسا اثر ہو رہا ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ یہاں پر ایسا ویسا کچھ کرتا ہوں جس سے اسٹوڈنٹ پہ کچھ غلط اثر ہو۔ عادل اٹل لہجے میں لب دباتے کہہ کر عفنان کو ایک دم خاموش کروا جاتا ہے۔ عادل کی بات سنتے ہوئے عفنان کے منہ سے مزید کچھ نہیں نکلتا۔ وہ بس خاموشی سے کچھ دیر کے لیے اسی کے کولڈ چہرے کو تکتا رہتا ہے، جہاں پر غصے کے تاثرات آسانی سے نمودار ہو رہے تھے۔ پروفیسر پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے، جو ایک دوسرے کے پرانے دشمن لگ رہے تھے۔ دونوں کی زبان درازی کو دیکھتے پرنسپل اچھا خاصا چونک گیا تھا۔ عادل کی بات پر عفنان مزید کچھ کہنے سے پہلے اپنا منہ موڑے گہری سانس بھرتا ہے اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ اس وقت ناکام ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے سر بس اتنی سی بات تھی، مجھے اب چلنا چاہیے، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، شکریہ۔ عادل بولتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دروازے کی جانب کچھ قدم بڑھاتا ہے کہ اتنے میں عفنان دوبارہ پرنسپل کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے وہ پرنسپل سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ عادل کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ سر، کیا میں اپنی بہن مس عروہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ عفنان پرنسپل سے پوچھتا ہے کہ عادل جھٹ سے پلٹ کر خون اترتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہے۔ پرنسپل کچھ بھی جواب میں
कहने से पहले एक नज़र आदिल खान की जानिब देखते हैं। प्रिंसिपल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या बोले। वो खुद इजाज़त दे या आदिल की इजाज़त का इंतज़ार करे। बीवी उसकी थी, इजाज़त देने का हक भी सिर्फ आदिल को ही था। बताएं सर, क्या मैं अपनी बहन को ले जा सकता हूँ? इस वक्त मेरी बहन आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो वो हमारी तरफ से आपके सुपुर्द की गई है। मुझे अपनी बहन को घर लेकर जाना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उसे ले जाऊँ? अफनान अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए बुलंद आवाज़ में बोलता है। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पीछे खड़ा आदिल उसकी बात सुनते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां गुस्से में मजबूती से भींचने लगता है। उर्वा कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, तो हरगिज़ भी नहीं। प्रिंसिपल क्यों इजाज़त देंगे? मुझसे लो, क्योंकि वो मेरी बीवी है। मेरी इजाज़त के बगैर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती। आदिल प्रिंसिपल के एहतराम में अपने गुस्से को जब्त करते हुए अपने दांत खींचते हुए बोलता है, मैंने तुमसे इजाज़त नहीं ली और ना ही मैंने तुमसे ये पूछा है कि मेरी बहन मेरे साथ जाएगी या नहीं। जिनसे मैंने इजाज़त दी है उन्हें बोलने दो। खामोश रहो तुम इस वक्त। आदिल की बात पर अफनान फौरन से पलटकर सख्त और तल्ख लहजे में बोलता है, जिसको सुनते हुए आदिल अपने मुंह में ज़बान घुमाता गहरी सांस लेता है। प्लीज़ आप उर्वा को बुलवा दें ताकि मैं उसे लेकर जहाँ से जा सकूं। मुझे भी देर हो रही है सर। अब की बार अफनान थोड़ा नरम लहजे में गोया हुआ। अफनान की बात सुनते हुए प्रिंसिपल भी मजीद माहौल ख़राब न करने की वजह से इसी लम्हे उर्वा की क्लास में मौजूद प्रोफेसर को कॉल लगाते हैं और उर्वा को क्लासरूम से ऑफिस बुलवाते हैं। 2 से 3 मिनट बाद उर्वा भी प्रिंसिपल के कॉल की वजह से फ़ौरन से बेशतर उनके ऑफिस में पहुंची। दरवाजे पर दस्तक देते वो अंदर दाखिल होती है कि उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे अपने भाई पर पड़ती है, जिसे देख उर्वा के चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आई। अफनान को इस तरह अचानक से यूनी में देखकर उर्वा लंबे लंबे कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ रही होती है कि इतने में आदिल की सख्त गुस्से भरी हुई निगाह उर्वा पर पड़ती है, जिससे उर्वा की नज़रें टकराती ही हैं कि इसके कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं। उर्वा को अपनी तरफ आता देख अफनान के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है, लेकिन उसके कदमों को इस तरह रुकते देख अफनान की नज़र फ़ौरन से आदिल की तरफ उड़ती है, जो उर्वा की तरफ ही देख रहा था मगर गुस्से में। अपनी जानिब आदिल को खूंखार नज़रों से तकता पाकर उर्वा को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके पास ये मौका था अफनान के पास जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिंसिपल। मेरी बहन आ गई है, मैं अब उसे ले जाता हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया। खुदा हाफिज। आदिल कोई बात करता है इससे पहले ही अफनान अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए प्रिंसिपल से हाथ मिलाए उनका शुक्रिया अदा करता फ़ौरन से उर्वा की तरफ बढ़ा और उसकी कलाई अपने हाथों में थामे वो फतामंदी से आदिल की जाने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लिए ऑफिस रूम से और फिर यूनिवर्सिटी से लिए बाहर निकल जाता है। और हैव अ नाइस डे एंड बाय सर। आतिफ खान ज़ाहिरी तौर पर मुस्कुराकर कहा था, लेकिन दिल में 100 गालियां प्रिंसिपल को निकाली। अफनान उर्वा को अपने साथ लेते जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाता। उर्वा को अफनान के इस तरह से जल्दबाजी समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो इससे कुछ भी पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आदिल की सर्द आंखों में उसने अपने लिए जो खौफ देखा था उससे दिल की धड़कनें और बड़ी हुई थी और वह इस वक्त डरी हुई खामोश थी। पीछे नजरें घुमाते अफनान ने आदिल को तलाशना चाहा, जो कि उसे लगा शायद वो उसके पीछे होगा, लेकिन वो नहीं था। तो अफनान उर्वा को जल्दी से गाड़ी में बिठाते अपने साथ लिए आधा सफ़र तय कर चुका था। पूरे सफ़र में उसकी नज़रें साइड मिरर पर ही जमी हुई थी। वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था कहीं से आदिल आ न जाए उर्वा को ले जाने के लिए। लेकिन आधा सफ़र तय होने के बाद अफनान एक पुरसकून सांस लेता अपने इतराफ में वो आदिल का ना वजूद और ना उसकी गाड़ी देख वो थोड़ा पुरसकून हुआ था। और पुरसकून होते ही वो गर्दन मोड़े उर्वा की तरफ देखता है, जो उलझी हुई सी अपने हाथों को आपस में मसलती हुई नजरें झुकाए अपनी गोद में रख रही थी। क्या हुआ, इस तरह खामोश क्यों बैठी हो? अफनान नरम लहजे में एक हाथ उर्वा के सर पर रखे पूछता है। कुछ नहीं भाई, फौरन से बेशतर नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब देती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर के तासुरात नजर आ रहे थे, जिनका मतलब अफनान बआसानी समझ रहा था। डरने की ज़रूरत नहीं है गुड़िया, वो तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह तुम्हारे पीछे आए और फिर से हमें दूर कर सके। तुम्हारा भाई जिंदा है, वह तुम्हें उसके सुपुर्द नहीं करेगा और कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हमारी मौजूदगी में, इसलिए बेफिक्र हो जाओ। अफनान अपना हाथ उर्वा के सर से हटाते हुए फिक्रमंदाना अंदाज में बोलता है, जिसे सुनते एक नज़र अपने भाई की आंखों में देखती और गहरा सांस लेती है, थोड़ा सा पुरसकून होती है। अभी वो थोड़ा पुरसकून सा महसूस करने ही लगती थी कि इतने में गाड़ी हवा की रफ्तार से अपनी साइड से गुजरता देख उर्वा की सांसें उथल पुथल हो चुकी थी। वो इस गाड़ी को अच्छे से जानती थी, इसमें बैठे वजूद से वो अच्छे से वाकिफ थी कि कौन गुस्से में इस तरह गाड़ी चलाता है। ये उर्वा अच्छे से जानती है किस किस्म का जाहिल इंसान है, गाड़ी चलाने की तमीज़ ही नहीं, सड़क को अपने बाप दादा की ग्राउंड समझ लिया है लगता है। अफनान अपनी गाड़ी को क्रॉस करके आदिल खान की गाड़ी को देखकर गुस्से में बढ़ा।
افنان کی بات پر عروہ فوراً سے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے، لیکن کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی افنان نے اچانک زور سے بریک لگایا۔ بھائی! گاڑی کو جیسے بریک لگا، عروہ ڈر کے مارے چیختے ہوئے بولتی ہے، تم ٹھیک ہو؟ افنان بھی فکر مندانہ انداز میں جلدی سے عروہ سے پوچھتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کے سوال کا جواب دے پاتی اس سے پہلے ہی وہ نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں بلیک کلر کی گاڑی سے عادل خان غصے میں لمبے لمبے قدم بڑھتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، جسے دیکھ عروہ کی نظر اس پر تھم جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی وہیں رک جاتی ہیں۔ عروہ کو اس طرح دیکھ افنان بھی فوراً سے بیشتر سامنے کی طرف دیکھتا ہے۔ سامنے سے عادل کو اپنی جانب آتا دیکھ کچھ لمحوں کے لیے افنان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ باہر نکلو! عادل گاڑی کا دروازہ کھولے سخت لفظوں میں عروہ سے بولا۔ عادل! عروہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں لڑکھڑاتے ہوئے عادل کو سامنے دیکھ بولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس وقت اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عروہ کو گاڑی سے باہر نہ نکلتا دیکھ عروہ کو کلائی سے پکڑتے افنان سے دور کر کے اپنے قریب تر کھڑے کر گیا۔ یہ میری بہن ہے، تم اس طرح سے نہیں کر سکتے، تم اسے کہیں نہیں لے جاؤ گے، میں اسے نہیں جانے دوں گا تمہارے ساتھ۔ میری بہن نہیں رہ سکتی، بہتر ہے تم میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دو۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے اور میرے پاس حق ہے اس کا ہاتھ تھامنے کا۔ البتہ میں نے تمہیں اس سے ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم میری موجودگی میں میرے سامنے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے مجھ سے دور لے جانے کی بات کرو۔ اس وقت آفس میں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ پایا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم مجھے کمزور سمجھو۔ صالح صاحب اس سے زیادہ نرمی سے بات نہیں کر سکتا۔ میری بیوی سے اپنے دو ہاتھ دور کرو، ورنہ میرا صبر ختم ہو گیا نہ تو میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عادل خان؟ افنان اپنی آواز کو دھیمی رکھتے چلایا تھا۔ اسے اس پاگل سائیکو انسان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو نہ اس کی بہن کو چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی اسے ایک پرسکون زندگی گزارنے دے رہا تھا۔ بدتمیزی ابھی میں نے دکھائی نہیں ہے صالح صاحب۔ یونیورسٹی میں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ پایا کیونکہ وہاں میں پروفیسر تھا، لیکن یہاں پر میں صالح صاحب تمہاری بہن کا شوہر ہوں، تو تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا۔ عادل نے عروہ کی کمر کے ارد گرد بازو لپیٹے گرفت کو سخت کیا تھا۔ عادل خان کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ عروہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری موٹو کو کیا ہوا؟ عادل خان نرمی سے عروہ کے رخسار کو چھوتا بہکے انداز میں اس کو دیکھنے لگا۔ عروہ اپنی سانس روک گئی، بمشکل منہ میں موجود تھوک نگل پائی تھی۔ اس کے ہوش اڑانے کے لیے عادل خان کی یہ حرکت کافی تھی۔ افنان کا دل چاہ رہا تھا عادل کا قتل کر دے، جو یہ تک خیال نہیں کر رہا تھا کہ اس کا بھائی سامنے کھڑا ہے۔ چھوڑو میری بہن کو، بے غیرت انسان، اپنی زبان کو لگام دو افنان۔ ایک پٹھان کی غیرت پر بات مت کرنا، تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو تم سے پوچھ کر نہیں چھونا، یہ بات اپنے دماغ میں فٹ کر لو۔ عادل خان سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنونیت سے بولا تھا۔ افنان عادل کا گریبان پکڑنے لگا تھا اور وہ نے نفی کا اشارہ کیا۔ افنان کے قدم اپنی گڑیا کے اشارے پر رکے تھے۔ موٹو میں چاہتا ہوں ہم آج ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عادل اپنی آنکھوں اور ہاتھوں کو لگام دو، افنان کا ضبط جواب دے گیا اس کی بے باک حرکتیں دیکھ کر۔ موٹو ایک منٹ ذرا میں صالح صاحب سے نبٹ لوں، پیار بھرے لہجے میں عروہ کہہ کر اپنا گریبان افنان کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے لگا۔ جب عروہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی، عادل خان کا ہاتھ رک گیا۔ اپنی بیوی کو اپنے صالح صاحب کے سامنے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ پلیز عادل، میرے بھائی کو کچھ مت کریں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے التجائی نظروں سے اپنے پروفیسر شوہر کی طرف دیکھا۔ تو اپنے اس بھائی کو بھی سمجھا لو موٹو، میرے ساتھ نہ الجھے، نہیں تو تباہ و برباد کر دوں گا میں اسے۔ عادل نے عروہ کو کھینچا تھا، عروہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اللہ حافظ صالح صاحب، جو کر سکتے ہو کر لو، ایک بات یاد رکھنا، تم کبھی میری بیوی کو مجھ سے دور نہیں کر پاؤ گے۔ عادل خان غصیلی نظروں سے افنان کی طرف دیکھ کر عروہ کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اس کی حرکت پر عروہ بے ہوش ہونے کے در پر تھی، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی جب عادل خان زادہ نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اسے تھاما تھا۔ تم جیسا بے شرم انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ افنان خونخوار نظروں سے اس کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اس کی گڑیا کو اس کے ساتھ جانے نہیں دے گا، اور اگر اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس کی گڑیا کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے گا۔ چلیں بیگم، آپ کو بھی ذرا میں جنت کی سیر کرواتا ہوں، طنزیہ اور سخت لہجے میں کہہ کر عروہ کو کار میں بٹھایا۔ کار کا دروازہ بند کر کے دوسری سائڈ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر چلو، تمہیں بتاتا ہوں، میں زیادہ شوق چڑھا ہوا تھا نا تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ جانے کا۔
टांगें न तोड़ दी फिर कहना मुझे नहायत टांगें न तोड़ दी फिर कहना मुझे नहायत सर्द लहजा अपनाकर हद से ज़्यादा गाड़ी की स्पीड तेज़ कर गया। दफ्तन खतीजा के हाथ में भेजा सेलफोन वाइब्रेट हुआ। वो नॉवल पढ़कर साथ साथ अपने डाइट के मुताबिक फ्रूट खा रही थी। सर झटक कर देखा तो वहाँ अनजान नंबर देखकर मुंह बना गई। रॉन्ग नंबर से कॉल आने पर अक्सर उसे सख्त चिढ़ होती थी। क्या पता अयान हो, एक बार पहले भी तो उनके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। कॉल की थी मुझे फ्रेंड के नंबर से। उसने सोचा दूसरी बार कॉल आने पर पिक कर ली। जी कौन? दूसरी जानब खामोशी पाकर वो खुद ही पूछ बैठी। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनकर सकूत छाया। संगीता के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रखता हुई। आखिर वो कामयाब हो गई खतीजा का नंबर हासिल करने में। आप अयान खान की मनकूहा खतीजा बोल रही हैं? पूछने वाली बश बश क्या लफ्ज़ है ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। पूछने वाली आंखों में चमक लिए वो बहुत नरम लहजे में गोया हुई। जी मगर आप कौन? और अपनी सोच के खिलाफ अनजान औरत को पाकर पहले ठटकी थी, फिर अपना तारों पर जल्दी से खौफ से बोली, मैं अयान खान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हॉस्पिटल से निकलने के बहाने वो मेरे पास रोज़ आता था। पिछले 2 दिनों से वो मेरे पास नहीं आया। जब उसे पता लगा मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो मुझे पिछले 1 साल से हैवानों की तरह नोच रहा है, इसलिए कि तुम अपाहिज हो। उसे वो खुशी नहीं दे सकती जो उसे मैं देती हूँ। वो रोते हुए बोली जा रही थी, जो उसके मुंह में आ रहा था। खतीजा अपाहिज है, उसके बाबत उसे हॉस्पिटल के कुछ पुराने स्टाफ से मालूम हुआ था, जिसका इस्तेमाल वो अभी कर रही थी। जब मैंने अयान से कहा मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो मुझे छोड़कर चला गया, ये कहकर कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। अब वो तुमसे अपनी हवस पूरी करेगा, तुम्हारे साथ मोहब्बत का ढोंग रचाएगा। खतीजा सफ़ेद रंगत से सेल फोन को घूरने लगी। उसका दिमाग चकरा रहा था, हाथ पांव जैसे सुन्न से हो गए थे। वजूद में भी ठंडी सर्द लहर उठती रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। कानों में बच्चा, माँ, अयान, हवस, कान साएं साएं कर रहे थे। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अयान के बारे में बोलने की? मैं जानती हूँ कुछ लड़कियाँ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए घटिया चाल चलती हैं, ताकि बीवी अपने शौहर से बदगुमान हो और वो उसके शौहर को हासिल कर लें। पर मैं बता दूं तुम्हें, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी अपने शौहर को। मैं अपने अयान को जानती हूँ। अगर वो हवस परस्त जिन परस्त होता, मुझे उससे हराम गोश्त की बू आती, मैं उसे पहचान लेती। मुझे यकीन है अयान पर, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अचानक ही वो हलक के बल चिल्लाई। पहली बार ऐसा हुआ था, वो इतना ऊंचा चिल्लाई थी। मुकाबिल औरत की बातें सुनते अयान पर हद से ज़्यादा यकीन होने के बावजूद भी वो थर थर काँपने लगी। उस लड़की ने जैसे उसके अयान को उसके सामने जाहिर किया, तो जाके अपनी मासूम अयान को वैसे सोचना नाकाबिले यकीन था। खतीजा का इतना एतमाद अयान खान पर देखते दूसरे पार संगीता मजीद आग बगोला होगी। वो बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपको सबूत दे सकती हूँ, अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप यू इडियट लड़की, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हालांकि के बल घुराते उसने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट होते संगीता ने मोबाइल को ऐसे दीवार पर गुस्से से मारा जैसे खतीजा को उठाकर मार दिया हो। कोई उसके अयान के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, और वो भी इतनी घटिया तरीके से। बाकी मर्दों के रूप में जानवरों से मिला रही थी उसके अयान को, और रोती हुई इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर को चलाते कमरे से बाहर हड़बड़ा कर निकल रही थी कि अचानक से सामने आती मुंतहा बुरी तरह उसकी व्हील चेयर से टकरा गई। अल्लाह लड़की! मुंतहा ने उसे पीछे गिरने थे बचाने के लिए व्हील चेयर को अपने हाथों से थामा। खतीजा फैली आंखों से उसे देख रही थी, चेहरा आंसुओं से तर था। तुम ठीक हो दिया? उसके सामने घुटनों के बल बैठते मुंतहा पूछने लगी। मैं ठीक हूँ। वो होश में आती उसके चेहरे को तकती, बदहवासी में सर हिलाए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। क्या हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुंतहा उसकी अबतर होती हालत देखकर अच्छा खासा परेशान होकर पूछने लगी। ठीक हूँ, बुरा ख्वाब देख लिया था। और न जाने क्यों इस लड़की की गलीज बातों को छुपाने लगी मुंतहा से। गहरी सांस लो। रो क्यों रही हो मेरी शहजादी? रोते नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ख्वाब है बुरा, फिर रोना कैसे? मुंतहा से बहलाते हुए बोली तो खतीजा ने हामी में सर हिलाया। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, बेड पर ले जाओ मुझे। अपने आंसू पोंछती वो मुंतहा से बोली तो मुंतहा को उसकी हालत देखकर यही बेहतर लगा, वह कुछ देर रेस्ट कर लेगी, ठीक हो जाएगी। खतीजा को बेड पर लेटाते वो अपने रूम में चली गई। मुंतहा को अपने कमरे से जाते देख खतीजा ने बेचैनी से बेड पर उठकर बैठ गई। अल्लाह जी, वो लड़की झूठ बोल रही हो। मेरे अयान को ऐसे ही मासूम रखिएगा, वो मुझे ऐसे ही चाहिए। वो बेड पर घुटनों के गिर्द बाजों का साथ डाले सिसकती इल्तिजाइया
ہوئی اس ذات کے سامنے. اسے لگ رہا تھا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے. پھر بھی جیسے اس لڑکی نے ایان خان کی وضاحت کی، اسے بیان کیا، خدیجہ کی روح کانپ اٹھی. ایان ہرگز اس کے علاوہ کسی سے ناجائز تعلقات نہیں بنا سکتا، یہ اس کا اعتماد اور دل کہہ رہا تھا. سوچ کر ہی وہ جھرجھری لے اٹھی اور سامنے پڑے اپنے موبائل کو تکنے لگی جس کی اسکرین تاریک تھی. چہل قدمی کرنے کے بعد وہ گزری رات کے خیالوں میں گم اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، پر سامنے اپنے روم میں جاتے حسام خان کو دیکھتے اس کے قدم تھم گئے. ماتھے پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں. رات دھت کر کے روم سے باہر نکلنے پر اسے یاد تھا کتنا بری طرح ڈانٹا تھا اسے، اور جو اتنے پیار اور محبت کی باتیں کر رہا تھا وہ بھی پھر نہیں کی، بس غصے سے دور جھٹک دیا. اس کے رونے پر شاید ہی اس کو اپنے برے برتاؤ کا احساس ہوا تھا کہ وہ پوری طرح رات جاگ کر اسے بھی اپنے ساتھ جگا کر منا رہا تھا. کہیں سے بھی وہ اکڑو بد مزاج حسام خان نہیں لگ رہا تھا جس سے وہ لندن میں ملی تھی. یہ تو کوئی اور تھا جس میں نہ ضد تھی، نہ انا تھی، نہ تکبر تھا. کل رات کی بنسبت صبح ناشتے پر بھی وہ پہلے کی نسبت نرمی سے پیش آ رہا تھا، پر آمنہ جس پل اس کی طرف سے بدگمان ہوئی تھی وہی پل ہی اس کے لیے کافی تھے. کیا زندگی تھی اس کی! بچپن سے صرف اور صرف محرومی ہی محرومی تھی. خوشیاں تو جیسے اس کی زندگی میں ٹک نہیں سکتی تھی. ایک لڑکی کی طرح ہزاروں خواب اس نے بھی اپنی شادی کے لیے سجائے تھے. بچپن سے محبت ملنے کی محرومیت نے اسے چڑچڑا سا کر دیا تھا. حسام اگر اس سے محبت سے بات کرتا اسے کوفت آتا، غصے سے بات کرتا اپنا آپ بے معنی سا لگتا. سوچتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں. وہ آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتی اس کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، پر دوسرے ہی پل اس کی سانسیں رک گئیں جب وہ بالکل اس کے سامنے آتے کلائیوں سے تھامے اپنے روم میں کھینچتے ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر گیا. ناراض ہو ابھی بھی گل؟ انگلی اس کی ٹھوڑی پر لگائے اس کا چہرہ اپنے سامنے بلند کیے وہ کہنے لگا. آمنہ نے نظریں پھیر کر لب بھینچ لیے. اس کے ڈارلنگ کو لفظ کو چھوڑے گل پر. حسام خان کے لبوں سے گل لفظ سنتے شرم اور کچھ غصے سے اس کی ناک سر پڑ گئی. غصے سے جو حسام خان کے لیے ثبوت تھا. وہ مسکرائے کہ چلو کچھ تو تاثر دیا، ورنہ رات سے نہ بولنے کی جیسے قسم کھائی ہوئی تھی اس کی ڈارلنگ نے. مائنڈ یور لینگویج، میرا نام آمنہ ہے، تلخ لہجے میں کہتی وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی کہ اچانک پیچھے لہراتا لمبا دوپٹہ اس کے پاؤں میں الجھا اور اگلے ہی پل وہ پیٹھ کے بل پیچھے گرتی کے حسام نے بروقت خود کو سنبھالتے اسے کمر سے تھاما. ایک دل خراش سی چیخ اس کے حلق سے نکلی. اس کی پر ہی حسام نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا. تم ٹھیک ہو مائی گل؟ اس کی میچھی آنکھیں اور لرزتی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے اسے ہوش میں لایا. آمنہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور خود کو اس کے حصار میں پا کر ایک دم بکھلائے سیدھی ہونے لگی تھی کہ دوسرے ہی پل اس کے سینے سے لگی. وہ جو اس پر جھکا اس کی نازک کمر میں بازو ڈالے اسے سنبھالا ہوا تھا، اس کے ایک دم سینے سے لگنے پر اس کے لبوں پر کمینگی مسکراہٹ آئی اور آنکھیں چمک سی گئیں. اس کا دل بے ساختہ دھڑکا جو آمنہ کو اپنے وجود کا حصہ لگا. اپنے آپ کو سر پٹا کر دور ہونا چاہا، پر دوسرے بازو بھی مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد پڑا اور اسے بھینچ گیا. تم ٹھیک ہو مائی گل؟ اس کی میچھی آنکھیں لرزتی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے اسے ہوش میں لایا. یہ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے سارا، ہم یہاں سے اس کو سکپ کر دیں گے. حسام خوفزدہ ہو کر کہتی وہ اس کے چوڑے شانوں کو پکڑتے پیچھے کرنے لگی، پر حسام خان نے الٹا مضبوط حصار تنگ کر دیا کہ سرخ تمتماتے چہرے سے آمنہ کی رنگت زردی ہو گئی. بکھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ دروازے کو دیکھنے لگی، پھر اسے کہ کوئی آ جائے گا. سن وجود کے ساتھ اپنی مزاحمت ترک کرتی وہ ہکلائی سی اس کے حصار میں قسمت آئی. حسام میرے روم میں آؤ، بات کرنی ہے. باہر سے آتی زارون خان کی سخت آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے دیکھے. اس کے لب بے ساختہ ہی ننھے قطروں پر گئے. آمنہ کی تو جیسے دھڑکنیں ساکت ہو گئیں. اس کا لمس اپنی پیشانی پر پا کر سختی سے آنکھیں میچ لی. آج میری صبح نصیب کافی حسین خوشگوار ہے کہ تم میرے حصار میں ہو. موڈ فریش کر دیا ڈارلنگ. ایک دم ہی اس کے پھولے گال پر ہونٹ رکھتے وہ بولا. اس کی ناک کو چومتے مزید امتحان سے نکال کر اس کے گرد حصار کمزور کیا اور تڑپ کر دور ہوئی اور گہرے سانس بھرنے لگی. آئی ایم سوری جان رات کے لیے، پر تم کیوں ضد کرتی ہو؟ خیر اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی تو معذرت گل. اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھوں میں سہلاتے وہ نادم سا بول رہا تھا، اور آمنہ خاموش سی سر جھکائے سننے لگی. تم بھول رہے ہو میں صرف چند وقت کے لیے تمہاری بیوی تھی. تم مجھے ایک بے حیا گھٹیا عورت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. میں وہی ہوں حسام خان جو رات کو نشہ کر کے سنسان راستوں پر دندناتی پھرتی ہے. تم نے کہا تھا میں ایک بے حیا بد کردار گھٹیا عورت ہوں، پھر کیا سمجھو میں تمہاری اس محبت بھرے لہجوں کو، تمہاری ان پیار بھرے لفظوں کو، تمہارا یوں
بے باکی پر اتر آنا، تازی فضا میں سانس لیتی بھڑک اٹھی۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا ہیں تمہارے ارادے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ حسام نے کافی حد تک اپنا غصہ کنٹرول کرتے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ پہلے تو میرے نکاح میں نہیں تھی، اب تو میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، اور میں جانتا ہوں تم ہرگز بد کردار نہیں ہو۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھتے پھر اس سے دیکھا۔ میں موم ڈیڈ سے بات کرتا ہوں تمہارے اور اپنے نکاح کے بارے میں، جلدی ہی رخصتی کا انتظام کریں، اس کے بعد میں تمہیں فرسٹ نائٹ بہت کچھ بتاؤں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ محبت سے بول رہا تھا۔ آمنہ نے ہوں کرتے ساتھ جھٹکا، دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے معلوم ہے وجہ کچھ نہیں، صرف یہی ہے تم صرف کچھ وقت مجھے یوز کرنا چاہتے ہو اور پھر بدکردار گھٹیا کہہ کر نکال دو گے۔ اگر تمہیں میری پرواہ ہوتی یا بیوی مانتے اب تک موم ڈیڈ کو بتا چکے ہوتے۔ یوں چپ کر منہ نہ کالا کرنا پڑتا یوں چھپ کر منہ نہ کالا کرنا پڑتا۔ تنزیہ چبا چبا کر کہتی وہ وہاں سے نکل گئی اور جا کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ یوز؟ اگر تمہیں یوز کرنا ہوتا تو تم میری محبت کی زنجیروں میں نہیں بندھی ہوتی ڈارلنگ۔ وہ مسکراتا سر جھٹکا زاروان خان کے روم کی جانب بڑھا۔ آج کیسے بھی کر کے اسے کرنل سے بات کرنی تھی کہ اس کی ڈیوٹی پاک میں ہی لگا دیں تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے اور آمنہ بھی اکیلا فیل نہ کرے۔ اس نے کل زاروان خان اور دکا خانم کو اپنے اور آمنہ کی بابت بتانے کا ارادہ کیا تھا۔ لب آپس میں پیوست کیے وہ زاروان خان اور دکا خانم کے روم کا دروازہ نوک کر کے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی وہ روم کے اندر داخل ہوا۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ صوفے پر بیٹھتے وہ زاروان خان سے مخاطب ہوا جو بے حد سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ہاں، تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ جی ڈیڈ کہیں۔ مختار کو جانتے ہو، جو میرا بچپن کا دوست تھا؟ زاروان خان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں ڈیڈ، مختار، زمان، سکندر انکل، وہ تینوں آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ حسام کو بچپن کی دھندلی سی یاد آئی تو زاروان خان حامی میں سر ہلانے لگے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ڈیڈ؟ لیکن آپ چاروں کی دوستی تو سکندر انکل کی وفات کے بعد ختم ہو گئی تھی، پھر سب ٹھیک ہے؟ ہاں، مختار نے مجھے آج کال کی تھی۔ لیکن کیوں ڈیڈ؟ آپ کی تو فرینڈ شپ ختم ہو گئی، پھر کیوں کال کی اتنے سالوں بعد؟ یہی بات مجھے بھی کچھ پریشان کر رہی ہے۔ حسام، مختار نے اتنے وقت بعد مجھ سے رابطہ کیوں کیا؟ زاروان خان اچھا خاصا پریشان تھے۔ میرا ایک کام کر دو گے؟ زاروان خان امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر بولے کہ حسام صوفے سے اٹھتے ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ڈیڈ، آپ حکم کریں۔ اپنی اچھی ہوئی تربیت کا مظاہرہ کرتے وہ قدر محبت سے زاروان خان سے مخاطب ہوا کہ زاروان خان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ سکندر کے بیٹے کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ۔ کہتے کہتے اچانک زاروان خان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حسام خان نے چونک کر اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا۔ لیکن ڈیڈ، آپ نے تو بتایا تھا سکندر انکل کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے کی لاش بھی 3 دن بعد کوڑے سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ مرا نہیں ہے حسام، وہ لاش اس کی نہیں تھی، وہ کسی اور بچے کی تھی۔ سلطان کو تمہاری طرح میں نے گود میں کھلایا پلایا ہے۔ سال گزارے تھے اس نے میری گود میں۔ میں اسے جانتا تھا، لیکن 10 میری کسی نے نہیں سنی تھی۔ میں سکندر کے خون کی حفاظت نہیں کر پایا، میں اپنے جگر کے بیٹے کی حفاظت نہیں کر پایا۔ رات وہ خواب میں آیا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا زاروان تو میرے قاتلوں کو کیسے جینے دے رہا ہے، وہ اپنے انجام تک کیوں نہیں پہنچے؟ ڈیڈ ریلیکس، پانی پی لیں۔ پہلی بار زاروان خان کو اتنا گھبراتے پریشانی میں مبتلا دیکھ کر حسام خان بھی اچھا خاصا پریشان ہوا تھا اور پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر زاروان خان کو دیا، جسے وہ تھامے ایک ہی سانس میں انڈیل گئے۔ اسے ڈھونڈ لاؤ حسام۔ ڈیڈ، آپ مجھے سب کچھ بتائیں، کیا کیا ہوا تھا کیا نہیں، میں پھر اس بابت سب پتہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس رات اس سے آگے زاروان خان مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا دکا خانم کمرے میں داخل ہوئی تو زاروان خان خاموش ہو گئے۔ وہ اپنی خانم کو ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حسام بھی خاموش ہو گیا۔ دکا خانم کی آواز، لگتا ہے باپ بیٹا دونوں میری برائیاں کر رہے تھے، میرے آنے پر بالکل خاموش۔ دونوں کی زبانوں کو تالو سے چپکتے دیکھا دکا خانم نے گھور کر دیکھا۔ اتنی خوبصورت موم کو بھلا کون برائی کر سکتا ہے؟ ڈیڈ تو جورو کے غلام ہیں، موم آپ کی برائی اور وہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس دونوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ ذرا میری بیٹی کو کال لگانا، بات کروں کیسی ہے۔ دانیال اسے لے کر غائب ہو گیا۔ یہ نہ کہ ماں باپ کو کال کر کے اپنی خیریت کے بارے میں آگاہ کر لے، یہ حال احوال پوچھ لے، منہ بنا کر کہتی ہے دکا خانم۔ زاروان خان کی ساری پریشانی جھٹ سے اڑا گئی۔ وہ مسکرا کر سکون سے اپنی خانم کو تک رہے تھے۔ اپنی پریشانی زیادہ تر وہ خود تک محدود رکھتے، دکا خانم کے سامنے وہ بالکل نارمل رہتے تھے۔ کرتا ہوں کال موم۔ حسام نے دانیال کو کال کر کے دکا خانم کی بات دانیال اور نور سے کروانے کے بعد وہ ضروری کام کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ آپ
آپ کب آئے دانی؟ حدیقہ خانم کے کہنے پر دانیال اور نور چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے تھے تاکہ وہ دونوں کھل کر اپنا ہانی مون انجوائے کر سکیں۔ 2 سے 3 دن بعد اربن خان حدیقہ خانم مشال کی واپسی تھی۔ سوات، حسام اور آمنہ نے لندن چلے جانا تھا۔ حسام اور آمنہ نے لندن چلے جانا تھا۔ نور اور دانیال نے کچھ وقت کے لیے ترکی جانا تھا، ہانی مون انجوائے کرنے کے لیے۔ اس کی مخصوص کولون کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی۔ اپنی پیٹھ اس کی طرف موڑتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھامے بکھلائی ہوئی تھی جب دانیال ہاتھ بڑھا کر کھلا ہوا کیبنٹ بند کر گیا۔ کیا کر رہی ہو کچن میں؟ اس کا زمین پر گرا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالتے اس کا ہاتھ پکڑا کمرے میں لے جانے کے لیے۔ وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں دانی، اپنا ہاتھ مروڑتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر دانیال نے اس کے چہرے کی سرخی کو گھورا۔ مطلب اب میرا ٹڈو میرے لیے کھانا تیار کرے گا؟ 2 ہی راتوں میں اتنی سمجھدار ہو گئی ہو؟ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑیستے وہ بولا۔ نور نے مسکرا کر جھٹ سے سر ہلایا۔ پرپل گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ٹائز پہنے، دوپٹہ ایک طرف آدھا کندھے اور پورا زمین پر لٹکائے، لوز سی ٹیل پونی کیے اپنے خوابناک سراپے کے ساتھ وہ اس کی آنکھوں میں چمک بن کر اتر رہی تھی۔ کیا بنائے گا کھانے میں میرا ٹڈو؟ کچن کی بکھری حالت پر نظر ڈالتے وہ مسکرائے پوچھ رہا تھا، جبکہ کچن میں اس کی پہلی انٹری نے سارے مسالے برتنوں کو بکھیر دیا تھا۔ جی وہ سوچ رہی ہوں کیا بناؤں؟ آپ جائیں فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ جھلملاتے چہرے کے ساتھ وہ پل کو خوشی سے آنکھیں میچے بولی۔ دانیال نے اسے دیکھ کر لب بھینجے۔ میں جا رہا ہوں چینج کرنے، اور اگر کھانا اچھا نہیں بنایا ٹڈو تو سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ انار جیسی پھولے گال انگلیوں کے پوروں پر سہلاتے وہ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا۔ اس کے دور ہوتے ہی نور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور گال پر اس کی انگلیوں کے دہتے لمس کو محسوس کرتی اپنے ہاتھ سے چھو کر مسکرائی۔ ٹھیک کہتی ہیں موم، میرا ڈائناسور اتنا بھی برا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں ڈھیر سارا شرما کر خود سے مخاطب ہوئی۔ کھانا بھی بالکل میری ٹڈو کی طرح ٹیسٹی ہونا چاہیے جیسے تمہارے یہ چیکس ہیں۔ وہ اس کے پھولے گالوں پر اپنے دام گاڑ کر ایک بار پھر اسے وارن کرتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا کندھوں پر، اور دوسرے پل وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نور جو کاؤنٹر سے کمر ٹکائے اس کے سحر میں جگڑی کھڑی تھی، اس کے دور جانے پر اپنے گالوں پر انگلیاں پھیرتے اس کے کلون کی خوشبو میں گہرا سانس لے کر مڑی کھانا بنانے کے لیے۔ ساتھ ساتھ کاؤنٹر پر رکھے موبائل میں کڑاہی بنانے کی ریسیپی دیکھتے وہ ویسے بناتی جا رہی تھی۔ ایک بار دانی میرے ہاتھوں کی مزیدار کڑھائی کھائیں گے، میری کوکنگ پر فخر کریں گے۔ وہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کی سوچ تھی اب یہ دانیال کھا کر ہی بتا سکتا تھا، اگر اس میں سیب کا سرکہ ڈال دوں تو کتنا مزیدار ہو جائے گا۔ یقیناً وہ چٹکی بجائے فریج کے پاس ہے اور اس سے سیب کا سرکہ اور مرچیں نکالیں، اور جا کر 5 سے 6 چمچ وہ کڑاہی میں ڈالتی اور مرچی کاٹ کر گارنش کرنے لگی۔ پہلے تجربے کے مطابق وہ کافی نفاست سے کوکنگ کر رہی تھی، صرف اپنی دانی کے لیے، اور اسے یقین تھا اسے ضرور پسند آئے گا۔ مرچی والے ہاتھوں سے اپنے لبوں پر سے چہرے پر لڑکی اور لٹ کو ہٹایا، جس سے اسے اپنا پورا منہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سٹپٹا گئی اور جھرجھری لے کر اپنا ہاتھ منہ سے دور کیا۔ واش بیسن کے قریب جا کر اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر وہ کڑھائی کے پاس آئی اور دیکھنے میں سے بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی۔ میری پہلی ڈش تیار یاہو! ایک دم اچھل کر نور نے تالی بجائی۔ میری جیسی بیوی بھی نصیبوں سے ملتی ہے۔ اپنے ہاتھ پاس پڑے کپڑے سے صاف کرتی وہ دانیال خان کو سنانے کے لیے زور سے بولی اور پاس رکھی پلیٹ میں کڑاہی ڈالنے لگی۔ دانی آج نے کھانا تیار کر لیا ہے، بلند آواز میں پکار لگاتی وہ پلیٹ ہاتھوں میں تھامے آہستہ سے قدم اٹھائے کچن سے نکلی اور چلتی ٹیبل پر آ کر ایک چیئر پر بیٹھتی اور پلیٹ کو ڈائننگ ٹیبل کے نیچے چھپا لیا۔ دانیال کو سرپرائز کرنے کے لیے آ گیا میرا شرمیلا ٹڈو۔ بلو شرٹ کے کف کونیوں تک فولڈ کرتے وہ جلدی کمرے سے نکلتا، اس کی پکار پر مسکرایا، ٹیبل کی طرف بڑھتے سرسری سی نظر کچن کی طرف ڈالی اور وہاں بھرا کچن دیکھتے پل کو تھم گیا۔ کیا ہوا دانی؟ کچن کو نہ دیکھیں، وہ میں صاف کر لوں گی۔ نور اس کے رک جانے پر منہ بنا کر بولی، میرا پیارا شرمیلا ٹڈو، میں بھی ساتھ میں ہیلپ کر دوں گا۔ وہ وہاں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھتے سر جھٹکا۔ یہاں تو کچھ نہیں کھانے کو؟ ٹیبل پر روٹیاں اور پانی کے جگ کے علاوہ کچھ نہ پا کر وہ اسے پوچھنے لگا۔ روٹیاں بھی دانیال باہر سے لے کر آیا تھا۔ نور نے آنکھیں جھپکیں اور مسکراتے جھک کر ٹیبل کے نیچے سے پلیٹ پیش کی۔ سرپرائز! وہ سامنے پلیٹ کو رکھتی خوشی سے بولی کہ دانیال اس کی بچگانہ حرکت پر مسکرا اٹھا۔ سرپرائز تو ٹھیک ہے میری جان، لیکن یہ ٹیبل کے نیچے چھپانے کا سمجھ نہیں آیا۔
ہاں تو اگر پہلے سے آپ کے سامنے رکھ کر پیش کرتی سرپرائز کیسے دیتی؟ نور منہ بنا کر بولی تو دانیال نے سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اچھا دانی، ذرا موم ڈیڈ اور مشی آپی کو میری کڑھائی کی پک بنا کر بھیجیں، موم بہت خوش ہوں گی، پہلی بار میں نے کھانا بنایا ہے۔ ہاٹ پاٹ میں رکھی روٹیوں کو دانیال کے قریب کھسکایا۔ دانیال اسے چہکتے دیکھ کندھے اچکا کر کڑھائی کا پہلا نوالا ٹیسٹ کیا۔ ابھی روٹی کا نوالا ہضم ہو کر ٹھیک سے اترا بھی نہ تھا، چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ وہ کھانستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھتے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ کڑھائی صرف نام کی تھی، دیکھنے میں ہی اچھی خاصی بھلی لگ رہی تھی، کھانے پر ٹیسٹ بس مزہ کر گئی۔ لاتعداد چمچ مرچی اور سیب کا سرکہ ڈالنے کے باعث کڑھائی صرف نام کی رہی۔ یہ کیا بنایا ہے ٹڈو؟ سوال کرتے اپنے لب بھینچے۔ نور جو تعریف محبت کی منتظر تھی، اس کے اچانک سرد لہجے میں سوال پر سر پٹائی، دوسرے ہی پل آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ دانیال اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہوتے دیکھ لب بھینچ گیا۔ اس نے نہ ہی ڈانٹا کہ کچھ کہا، وہ پہلے ہی رونے دھونے کی تیاری پکڑ بیٹھی تھی۔ کیا سوچ کر میرے لیے اتنی اچھی پیاری سی کڑھائی بنائی ہے؟ اس سے پوچھتے اس کی ڈش کو بغور دیکھا۔ کیوں، کیا خرابی ہے؟ اتنی اچھی تو بنی ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو مروڑ کر آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ کوشش اچھی ہے، لیکن یہ بتا دوں بس دانیال خان کی جان کی عذاب کیا سوچ کر کڑھائی میں سیب کا سرکہ ڈالا؟ وہ دانی، سیب کا سرکہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کڑھائی کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا۔ کیوں اچھا نہیں بنا؟ میں نے بہت محنت سے بنایا، آپ تو جانتے ہیں نا، پہلی بار زندگی میں کام کیا ہے۔ اور جلدی سے بھرائی آواز میں بولتی چہرہ جھکا گئی۔ میرا بچہ بہت اچھا بنا ہے، اسی لیے تو ریسیپی پوچھ رہا تھا تاکہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں، ان کی بیوی بھی ان کے لیے سیم ایسی کڑھائی تیار کرے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اٹھتے اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اس کا منہ چوما۔ میں نے پوری کوشش کی تھی اچھا بنانے کی، اب میری اس میں کوئی غلطی نہیں دانی۔ نور کی ہچکی نکلی، وہ ہاتھ چھڑوا کر اس کے گرد ہاتھ ڈال کر روتی ناک وہ اس کی شرٹ سے رگڑنے لگی۔ دانیال کی کیئر محنت سے اب وہ بہت زیادہ نازک بنتی جا رہی تھی، جو دانیال کو ہرگز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جب نیکسٹ ٹائم بناؤں گی اچھی بناؤں گی۔ ایک طرف ناک صاف کرتی، دوسری طرف لب رکھ کے وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، میرا ٹڈو کیوں رو رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اتنی پیاری کڑھائی بنائی کہ تم نے، بھلا میں نے کیوں منہ بنانا ہے؟ میں کھا لیا رونا بند کرو۔ اس کی کمر سے لاتے وہ سر پر لب رکھتے بولا، پکا سچی نہ پسند آیا؟ ایک دم جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال اس کے سوال پر ہنس پڑا اور اسے کھینچ کر بازوؤں میں بھرتے اس کی ناک سے ناک ملائے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، اور نور بھی رونا بھول کر اس کے چہرے سے سرخ سی اپنا چہرہ دور کرتی کسمسا کر نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے کھا لیا دانی؟ اب میں بھی ٹیسٹ کرتی ہوں، کیسا بنایا ہے میں نے اپنے ان خوبصورت چھوٹے ہاتھوں سے۔ نہ ڈڈو، تم نہ ہی کھانا، تمہیں میں اپنے طریقے سے کھلاتا ہوں۔ مسکراہٹ رو کر وہ اس پر جھک گیا۔ نور کی آنکھیں اس اچانک ہوتی افتاد پر پوری طرح پھیل گئی۔ وہ پیچھے ہوا تو نور کو اپنے لبوں پر شدید جلن محسوس ہوئی۔ دانیال خان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس نے منہ بسورا۔ گندی حرکتوں سے باز نہیں آنا آپ نے دانیال، بیوی سے ایسی حرکتیں کرنے میں شور شرم و حیا بیچ آتا ہے۔ کیسے لگا ٹیسٹ؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ دانی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے وہ خفگی سے اس کے معنی خیزی بات کی گہرائیوں تک اتر کر بولی، کڑھائی کی بات کر رہا ہوں میرا ٹڈو۔ اس کی ناک کو دیکھنے لگا جس پر تھوڑی دیر پہلے اس نے دانت گاڑے تھے، جس کے باعث وہ ابھی تک سرخ ہو رہی تھی۔ میرے دانتوں سے یہ تمہاری چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی ہے؟ دانیال اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبائے کہا کہ نور نے منہ بسور کر اس کی گردن پر ناک رگڑ دی۔ دانیال اس کی حرکت پر بغیر ٹوکے مسکرا اٹھا۔ کاش یہ عقل شادی کی پہلی رات ٹھکانے لگا دیتا۔ یہ کچھ دن جو بے حد برے گزرے اچھے گزر جانے تھے۔ وہ بڑبڑایا۔ آپ نے کچھ کہا دانی؟ اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ پر نور نے اس سے پوچھا کہ دانیال نفی میں سر ہلا گیا۔ بہت اچھا کھانا بناتی ہو، ہر روز ایسا نصیب ہوا تمہیں ریسٹورنٹ کھول دوں گا تمہارے نام کا۔ اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اسے چڑھانے کی غرض سے بولا، آپ مجھ پر طنز نہ کریں، اگر اتنا ہی برا بنایا تھا کھانا تو جھوٹی تعریف کیوں کی میری؟ کبھی خود سے ایک گلاس پانی اٹھا کر نہیں پیا؟ میرا مذاق نہ بنائے، میں صرف طنز اپنی ٹڈو کے قد پر کرتا ہوں، بھلا میری اتنی جرأت میں تمہارے ہاتھ سے بنے کھانے پر طنز کروں؟ ہاں بس اب یہ بھی طنز ہی ہے جو کر رہے ہیں۔ میں اتنی بچی نہیں ہوں دانی جو سمجھ نہ سکوں۔ وہ منہ پھیر کر سر جھٹک گئی۔ وہ میں تمہیں ٹیسٹ کر کے اندازہ لگا چکا ہوں، میری ٹٹی اب بچی نہیں رہی، اب اس کی میرے بچے پیدا کرنے کی عمر ہے۔ دانیال بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ بہت بے شرم ہیں آپ۔ اس کے چوڑے سینے پر ایک چت رسید کی۔ میں ابھی بچی ہوں، بچوں کے بعد میں سوچیں گے، مجھے اب آگے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ٹیچنگ بھی کرنی ہے، پھر آگے کا پلان کریں گے۔ وہ اپنا فیوچر پلان اسے یاد کروانے لگی۔
दानियाल ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। बच्ची नहीं हो, मेरी शिद्दतें सह गई, बेबी भी पैदा कर लोगी। वो उसके कान के करीब अपना चेहरा करते कुदरे धीरे से सरगोशी में बोला कि नूर की हालत एकदम खराब होगी उसकी बेबाक हरकतों की वजह से। पेशानी पर चमकते नन्हे नन्हे शबनम के कतरे, सुर्ख तमतमाते रुखसार, घनी से खमदार पलकों का बाढ़ आर्धों पर गिराए, फड़फड़ाते सुर्ख शंगरफी लब जो उसकी लम्स की हिद्दत से सुर्ख थे। नूर उसे खफकी से घूरती सफ़ेद मोतियों की कैद में अपना निचला लब दबा लिया। सफ़ेद रंगत दहक कर लाल हो गई थी उसके सरापे पर। नजरें डालते दानियाल को उसकी हालत का बखूबी अंदाज़ा हो गया। पता नहीं दानियाल के दिल में क्या समाई मुतबस्सम आंखों से उसके सांसों की मध्यम रफ्तार देखते अपने हाथ टांगों पर फेरा कि नूर झिरझिरी लेकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दानियाल अगले पल जहां नूर चीखी थी वहीं दानियाल का जोरदार कहका फिजा में गूंजा। वो हंस रहा था उसकी घबराने शर्माने पर। उसने कहा अपनी टिड्डी को यूं देखा था। आज आप बहुत बुरे हैं दानी, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती। कहाँ से सीखी इतनी गंदी हरकतें? तुम्हें देखकर खुद ब खुद करने लग जाता हूँ। सीखी किसी से नहीं है मेरी जान। इतना अच्छा खाना बनाने पर अब तुम्हें इनाम तो मिलना चाहिए। तो चलते हैं फिर हम लोग बाहर घूमने। कौन सी जगह पे? मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाकर दिखाऊंगा। सरप्राइज है। दानियाल खान उसका हाथ थामे खड़ा करते अपने साथ खींचकर बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाते अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। जबकि इतनी जल्दी में दानियाल को देखकर नूर मुंह खोले उसे घूर रही थी। दानियाल ने उसे बर्तन भी समेटने ना दिए, बस जबरदस्ती उसे खींचकर 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। पर वो सर झटकर खुशी से अब एक्साइटेड थी वो जगह देखने के लिए जहां दानियाल उसे लेकर जाने वाला था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।